بالخير ربي يسر ولا توسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ امید ہے کہ آپ سب کے سب بخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب اپنے گھروں میں بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد اللہ پاک نے پھر ہمیں جوڑ نصیب فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ بار شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محفلوں سے جوڑے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محفلوں سے جوڑے رکھیں۔ اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا۔ اللہ اکبر الحمدللہ کثیرا الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا یا ربنا زدنا علما وعملا۔ شروع کرتے ہیں آج کی مبارک محفل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جوڑ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں، جب ان میں چلے جاتے ہو تو جی بھر کے چرو، یعنی جب ہم پہنچ جاتے ہیں اللہ کی محفل میں تو پھر ادھر ادھر کے دھیان سے ہٹا لینا چاہیے، ادھر ادھر کا دھیان ہٹا لینا چاہیے، اللہ رب العزت سے جڑ جانا چاہیے، اس وقت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک ایسی محفل ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتے ہیں، بلکہ سب کچھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ذکر کے حلقے بہت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا نام نامی لینا بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان محفلوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، چنانچہ دیکھا کریں کہ اگر کوئی آ نہیں سکا تو اس سے بھی پوچھ لیا کریں کہ بھائی آ جاؤ، ترغیب دلا دیا کریں، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام کی ترغیب دلانے والا بھی نیکی کے کام کی ترغیب دلانے والا بھی نیکی کرنے والے کے مثل نیکی کرنے والا ہے، یعنی نیکی کرنے والا ہی نیکی کا کام جو ترغیب دلانے والا ہوتا ہے تو وہ نیکی کرنے والے کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے کسی سے کوئی کام کروایا نیکی کا کہہ کے، یعنی آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آ جائیں، اس غریب آدمی کے یہ گھر کی دیوار گرنا چاہتی ہے، کیوں نہ ہم اس کو بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوئے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے اپنا حصہ نہیں ڈالا، لیکن آپ نے لوگوں کو اس پر ترغیب دی، آپ نے لوگوں کو اس پر ابھارا، آپ نے لوگوں کو بلایا اس کام کے لیے، ان کی مینٹلی طور پہ ان کو تیار کیا۔ اب جتنا بھی پیسہ، جتنی بھی کاوش، جتنا سب کچھ ہوا وہ ان کا خرچہ ہوا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ثواب آپ کو لکھا گیا۔ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نماز کا ذکر پڑھ رہے تھے، ہم نے پڑھا تھا اللہ کے حکم سے۔ حضور پاک حسن کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی گئی، یعنی ابھی کوئی اور حکم نہیں آیا تھا، سب سے پہلے یوں کہ شریعت بن رہی تھی، ایسی شریعت کہ اگر تمام دنیا کے انبیاء جو آئے اور چلے گئے اب اللہ کے پاس، وہ زندہ ہو کر دوبارہ سے آ جائیں تو اب وہ اپنی شریعت، اپنی کتاب نہیں پڑھیں گے، اسی شریعت کو قیامت کی صبح تک جو انسان اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے وہ اسی شریعت کو پڑھے گا، اور قیامت میں سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے، نماز جس کی جاندار زندگی اس کی
شاندار ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز پڑھتے رہو، نماز کی طرف نماز اللہ تعالیٰ سے یوں باتیں کرنے کا ذریعہ، یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو نماز پڑھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو آپ قرآن مجید پڑھ لیجئے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ نماز جو ہے سب سے پہلے اللہ نے نماز فرض کی، یعنی پہلے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے پاس پہلی جو مالک کا حکم آیا کہ اب ہم نے غلامی کا اقرار کر لیا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ نماز کا۔ قیامت میں سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، شرک تو آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ عبادت کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، بس ہم اللہ تعالیٰ کے طریقے سے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو لوگوں کو کیسے پہچان ہوگی ہماری؟ کوئی یہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کس کو مانتا ہے، شاید بتوں کا پجاری ہے، شاید سورج کا پجاری ہے، شاید گائے کا پجاری ہے۔ یعنی جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ جیسے نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی ویسے پڑھتے ہیں، لیکن حکم نماز کا اللہ کی طرف سے ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہے اس سے پہلے تیاری کر کے رکھ لو میری بہن۔ جب اللہ اکبر کی آواز آئے اور مرد نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس کے بعد آپ بھی نماز پڑھ لیں، اور یعنی اسی طرح تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو تکبیر اولیٰ کی نماز کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نماز سے افضل کوئی چیز ہوتی تو فرشتے اس کو کر رہے ہوتے۔ ابھی تو سب فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ نماز سب سے افضل چیز ہے، تو کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قومے میں ہے، کوئی جلسے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے۔ اور اگر کوئی اور عمل اس سے بہتر ہوتا تو ہم فرشتوں کو دیکھتے تو فرشتے وہ کرتے، ہم فرشتوں کو پاتے کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ نماز سے افضل اور کوئی حکم نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ مثال سمجھاتی ہوں، جب کوئی بچی، عورت یا مرد کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، اور جب کوئی وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ 70,000 پردے جو کہ سننے میں آیا کہ 70,000 پردے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں نمازی کے آگے۔ اور جب نمازی کسی اس میں مصروف ہوتا ہے اپنے کسی خیال میں، دنیاوی خیال میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ نماز کی طرف لپکتا ہے اور نماز کی طرف سمٹ آتا ہے اور نماز کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ لیکن جب پھر وہ نماز سے اس کا خیالات کہیں اور جاتے ہیں، اس طرح 2 دفعہ ہوتا ہے، اور تیسری دفعہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نماز کو بندے کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کتنے گھاٹے کے سودے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب نماز میں ہوتے ہوئے بھی، یعنی اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوتے ہوئے بھی حاضری نہ ہو تو حضوری کی اور قلبی حضوری کی نماز پڑھا کریں، دل سے نماز پڑھا کریں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں قیام کرنے کو نماز کے لیے کہ نماز قائم کرو۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، قائم کرو، یعنی جب نماز قائم کرو تو پورے جسم و جان سے، دل و دماغ سے نماز کو پڑھو۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔
اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی. اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ بھائی وقت کو ٹالتے رہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نماز نہیں ہے. اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہو. اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب جو ہے سجدے میں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں لکھا نا وسجد وقترب, کہ تم سجدے میں چلے جاؤ, میرے قریب ہو جاؤ گے, میرا قرب پا جاؤ گے. اللہ کا قرب بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا قرب اللہ کا ساتھ, اس سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا اور آخرت کی نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا, اب آپ سوچ لیں کہ وقت کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کسی کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے تو وہ کتنا پھولے نہ سمائے گا, ٹھیک ہے کہ ہے, اور بار بار اترائے گا کہ دیکھو, اور چاہے گا کہ تصویر بن جائے میری تاکہ میں دکھاؤں کہ میں اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے تو سجدہ کرو. اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے. جنت کی کنجیاں نماز میں ہیں. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو, یعنی کسی ایسے کام میں جو اللہ سے ہٹنے والا کام ہے. اللہ کی طرف سے جب توجہ ہٹے گی تو اللہ تعالیٰ بھی ہٹ جائیں گے. نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے. اگر مسلسل نماز پڑھتے رہے گا تو ایک دن دروازہ اللہ کا ضرور کھلے گا. نماز کا مرتبہ دین میں ایسے ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں. نماز دل کا نور ہے. جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے. جو شخص اچھی طرح وضو کرے, اس کے پاس خشوع اور خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے, اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں. زمین کے جس حصے پر نماز پڑھی جائے زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے. یعنی آپ جس حصے پہ نماز پڑھ رہی ہیں نا, تو اس کے نیچے جو 6 زمینیں ہیں نا, یہ ساری کے ساری جو ہے تمام زمینیں جو ہے نا, یہ تمام کے تمام جو ہیں, یہ آپ جس جگہ نماز پڑھی اس کے نیچے کی تمام زمینیں, وہ حصہ اور اس کے نیچے کی, یہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے. اس لیے کہتا ہے کہ میرے پہ تو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کا قرب حاصل کیا جا رہا ہے, اور اللہ کے احکامات کی بجاوری ہو رہی ہے. لیکن تم پر کیا ہو رہا ہے کہ تم پر بیٹھ کر لوگ غیبت کر رہے ہیں, پکچریں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, زنا کی محفلیں سجا رہے ہیں, شرابوں کی محفلیں سجا رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر آپ نماز پڑھتے ہیں, وہ ٹکڑا باقی زمینوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور جہاں جہاں نماز پڑھتا ہے اس کی وہ زمین دوسرے حصوں پہ جس پر بیٹھ کے لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, گناہ کی باتیں کرتے ہیں, غیبت کی باتیں کرتے ہیں, زنا کی باتیں کرتے ہیں, شراب کی باتیں کرتے ہیں, یا پیتے ہیں, یا کام ایسے کرتے ہیں, تو یا سود خوری ہو رہی ہوتی ہے, یعنی اس زمین کے ٹکڑوں پر یہ زمین فخر کرتی ہے کہ دیکھا میں تم سے زیادہ قسمت والی ہوں. میرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے میرے پہ تو لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور فخر کرتی ہے وہ زمین دوسرے زمین کے ٹکڑوں پر جن پر بیٹھ کے دنیاوی کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج کی حدیث پاک, کیونکہ پیر کا دن ہے, پیر کا دن جو ہے وہ حدیث کے لیے مختص ہے, یعنی مقرر ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ حدیثیں سیکھنے کے لیے کہ آپ لوگ بھی حدیثیں سیکھیں اللہ کے حکم سے, اور پھر اس کو یہ ایسی حدیث جو کسی دنیاوی کام کے متعلق ہو, ایسی حدیث
को सीखना और दूसरों को सिखाना, उस पर इतनी ज्यादा दर्जात अल्लाह बुलंद करते हैं, इतना अल्लाह तबारक ताला खुश होते हैं। चुनाचे छोटी छोटी हदीसें हैं, इनको थोड़ा थोड़ा वक्त लगा के अल्लाह के हुक्म से सीख लें। आज की हदीस है अल हया मिनल ईमान। अल हया देखें, अगर आप सीखना चाहें ना, ये एक दिन में 4 4 5 5 सीख सकती हैं। कितनी छोटी छोटी हदीसें हैं। अल हया मिनल ईमान, अल अजलतु मिनश शैतान, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, अत्तहूरुल अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का हिस्सा है। ये छोटी छोटी हदीसें हैं। एक दिन में एक हदीस, एक हफ्ते में एक हदीस याद कर लें, एक महीने में 4 हदीस मुबारका। और जो शख्स याद करना शुरू कर दे या नेकी का काम करना शुरू कर दे और अभी वो कर ना पाए, बिल फर्ज एक शख्स है जैद, और जैद क्या करता है कि आज उसको एहसास होता है मैंने पूरी जिंदगी जाया कर दी, तो आज से वो कुरान को सीखना शुरू कर देता है कि मैं हिफ्स करूंगा। और जैद की 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद अभी उसने नूरानी कायदा ही को सही तरह नहीं पढ़ा कि उसकी वो हो गई, या पहला सिपारा हिफ्स करने लगा वही खत्म नहीं हुआ और उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत वाकया हो गई। तो अल्लाह तबारक ताला, दो बातें हैं कि अल्लाह तबारक ताला जो है उसको हुफाज इकराम की लाइन में खड़ा करेंगे, हुफाज इकराम की काउंटिंग में वो खड़ा होगा उस कितार में। अब कैसे, अभी तो उसने शुरू किया था, अभी तो उसने पहला रुकू याद किया है, तो या अभी उसने थोड़े से याद किया, या अभी उसने चंद पारे ये हिफ्स किए हैं। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे अब इसने अहद कर लिया था, इसने करना शुरू कर दिया था, बीच में मौत ने रुकावट डाल दी। चुनाचे एक ये भी है जो मैंने सुना खुद, वो कि जन्नत से फरिश्ते ऐसे शख्स को पहनाएंगे और उसका बाकी हिफ्ज मुकम्मल कराएंगे। यानी जब वो उठेगा तो उल्मा उसके साथ, हाफिजों के साथ उठाया जाएगा। तो अब आप देख लें हाफिजों के लिए क्या अल्लाह का फरमान है कि हाफिज कुरान के सर पर एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा, के लिए कहा गया, वालिदैन के लिए, कि जिसकी रोशनी सूरज की, यानी सूरज की रोशनी उसके सामने कुछ नहीं है, यूं लगे कि जैसे कि सूरज घर में उतर आया। मतलब हदीस पाक का मैं मफहूम बता रही हूँ। तो कहने का क्या मतलब है कि अब हाफिज कुरान की अजमत, और उसके बाद सिर्फ आपको भी हिफ्स करते हुए एक बंदे को सिर्फ कुछ दिन हुए और अभी उसने अभी एक पारा हिफ्स नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह ताला उसको हुफाज कुरान की लाइन कितार में खड़ा करेंगे और उस इसी तरह के दर्जात अता फरमाएंगे। एक जगह मैंने सुना इकरा का जो एक था तकरीब, उसमें कि ऐसे वक्त में हाफिज कुरान उनको जन्नत के मतलब फरिश्ते आएंगे और उन्हें उसे पढ़ाएंगे और जन्नत का लिबास लेकर आएंगे उसे, और वो उसको याद कराएंगे। तो बहरहाल जो भी है वो एंड टू एंड ये है, आखिर बात यही है कि वो हफाज कराम की कितार में खड़ा होगा। और हफाज कराम के लिए अल्लाह का वादा है कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। यानी जहां तेरा अलिफ लाम मीम जालिकल किताब से शुरू है और जहां नास होगी, यानी जहां पे सूरत नास खत्म होगी, वहां उसका वो होगा, क्या कहते हैं, वहां पर वो उसकी उसका मंजिल होगी, वहां वो वाली जन्नत उसको मिलेगी। तो आज की है अल हया मिनल ईमान। हया जो है ईमान में से है, यानी अगर किसी के पास हया नहीं तो उसके पास ईमान नहीं। अल हया ईमान में से है। और अल हया शोबत मिनल ईमान, ये भी है कि ईमान का एक शोबा है। और एक और हदीस है इज़ा लम तस्तही फसना फसना माशीत, यानी जब माशीता, यानी जब तुम हया ना करो तो जो चाहे मर्जी करो। यानी अल्लाह ताला, अब तुम क्या हुआ, जैसे इंसान कहता है ना, एक आदमी कहता है कि अगर तुम अच्छे बेटे बन के नहीं रहे तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा, फिर तुम जो मर्जी करो, मुझे तुम्हारी फिक्र भी नहीं होगी, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है ना। वालिदैन अक्सर इस तरह की नाराजगी का इजहार कर देते हैं। तो यहाँ पर है कि अल हया इज़ा लम तस्तही फसना माशीता, कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो मर्जी करो, यानी तुम हमारी बरादरी से निकल गए, तुम हम, यानी दूसरे अल्फाज में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से निकल गए तुम।
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم، اللہ کا خصوصی کرم تم پہ نہیں ہوگا. تو کتنی بڑی وعید ہے کہ جیسے کہ بھائی اب جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے مرضی کرو. الحیاء من الایمان، الحیاء من من شو من من شعبۃ الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا ایمان میں سے ہے. شعبہ کہتے ہیں حصے کو. ہم کہتے ہیں نا ہم فلاں شعبے میں کام کرتے ہیں تو فلاں حصے میں. تو الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. جب اب آج دیکھ لیں آپ کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی کس قدر آ گئی. اس کو میں ڈیفائن کروں گی اور بہت خوبصورت انداز سے کوشش کروں گی. ایک وقت تھا کہ عورت سمٹی سمٹائی چلتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ پردہ کن کن کے لیے ہے. پردہ نبی قرآن مجید کے حساب سے، قرآن پاک کے حساب سے مومن نہیں، پردہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے لیے، اور کس کے لیے؟ نسائل مومنات. نسائل مومنات یعنی پردہ کس کے لیے؟ ایک اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کے لیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویاں نہیں رہی، ٹھیک ہے نا. اب تو ظاہر دنیا سے چلی گئی. تو اب کون پھر آپ کی بیٹیوں کے لیے پردہ تین لوگوں پہ فرض ہوا ہے، وہ سن لیں. اب آپ دیکھیں آپ کس کیٹیگری میں سے، مطلب ہم لوگ کس اس میں آتے ہیں. ایک کیا ہے کہ پردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے. اب یہ دونوں کے دونوں قرۂ ارض پہ، یعنی اب ان دونوں کے دونوں یہاں پر نہیں ہے. ونسائل مومنات یعنی جو مومن عورتیں ہیں ان کے لیے پردہ ہے. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ اب آپ جو ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ آپ مومن عورتوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھ لیں کہ پردہ ہمارے پاس پردہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو اب اس کو سمجھ لیں کہ ہمیں تو پردہ جو ہے ہم پر ضروری ہے کہ ہم پردہ کریں اور پردے کا احترام کریں، یعنی اہتمام کریں. احترام نہیں، احترام بھی کریں اور اہتمام بھی کریں. اہتمام کرنا کسے کہتے ہیں کہ بھائی ابھی نہیں کرتے تھے، اب ہم شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیشہ کرتے رہیں گے. اچھا جی، آگے یہ بھی سمجھ آ گئی آپ کو. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کی جو ہیں عورتیں، مطلب اس وقت جو حالت ہے عورتوں کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے سج بن کے جو ہے وہ اللہ پھرتی ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیتی، یعنی بیٹھے رہو. وہ وکرنا فی بیوتکن، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں رہیں. اور جیسے زمانہ جاہل کی عورتیں، زمانہ جہالت کی عورتیں، جو پہلے وقتوں کی عورتیں تھیں، اپنی اس کو دکھاتی پھرتی تھی نا، اپنے آپ کو سج بن کے نکلتی تھیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع فرمایا ہے. اور اس طرح اور ایک عام عورت کو، ایک مسلمان عورت میں، عام عورت میں بہت فرق ہے. اور فرق ہی یہی بتایا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے. جب عورتوں کی طرف سے شکایت گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو کہ بھئی اس طرح ہمیں ستاتے ہیں یہ منافقین، مشرکین، اور یہ لوگ، ظاہر ہے یہی لوگ تھے نا، یا یہودی. تو آپ نے جب بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پہچانو کہ یہ مسلمان ہے؟ بھئی اگر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہاں یہ مسلمان ہے؟ تو کوئی اس میں ہونا چاہیے نا، مسلمانوں کی کوئی پہچان ہونی چاہیے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کو چاہیے کہ یہ مسلمان عورتیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور اس کے ساتھ جو ہے نسائل مومنات، یہ مسلمان عورتیں، نسائل مومنین یہ جو ہیں مسلمان عورتیں، یہ جو ہیں
وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، یعنی مومن عورتوں کو کہا کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ تو یہاں پر اب آپ کو سمجھ آ گیا نا، اگر اور آج ہم بے پردگی کی وجہ سے جو ہے وہ حالات کیا ہو رہے ہیں ہمارے، اب آپ دیکھیے نا ہر شخص اس وقت کیا کر رہا ہے، یعنی لوگوں کے گھروں میں کیا حالات چل رہے ہیں، لوگوں کے دیکھیں نا، یہ آیت ہے نا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و النساء المؤمنین یدنین علیہن یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ اپنی اوڑھنی کو کھسکا کر اٹھا، جو آپ کی چادر ہے نا اس کو اپنے چہرے سے نیچے لے آئیے، یعنی اب جو نماز پڑھتے ہیں تو چہرے تک ہمارے بالوں تک چادر ہوتی ہے نا، اسی چادر کو گھونگھٹ نکال لیجیے، نیچے تک آ جائیے، ایسے کہ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، وہ ستائی نہ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا۔ تو اگر جب ہم حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ نکلیں گے تو آپ بتائیں کہ اگر ہماری نیتیں خالص ہیں اور ہم پردے کے ساتھ نکلیں گے تو کسی اور جاتے ہوئے کو کوئی ہم سے، یقین کریں کوئی ہمارے سے وہ نہیں ہوگا، سروکار نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں سے باتیں کر رہی یا کچھ کرے۔ آپ یقین کریں بڑی سکون کے ساتھ عورتیں گزریں گی، اور یہ جو گھر گھر میں ہو رہا ہے نا کہ میرا بیٹا فلاں کے بیٹی کے ساتھ، اور میرا میاں فلاں عورت کے ساتھ، اور میرا بھائی فلاں فلاں کے لڑکی کے ساتھ، یقین کریں یہ گھروں کے رونے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہر عورت جب پردے سے نکلے گی کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کس کی ماں بہن جا رہی ہے یا کیسی کالی ہے گوری ہے، جیسی مطلب پردہ ایسا ہے جو جسم کے ہر حصے کو تقریباً چھپا لیتا ہے، کھلا کھلا برقع، اندر اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ انسان کو۔ تو کیا کہ الحیاء من الایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی حیا تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اما عائشہ فرماتی ہیں مدینہ کی عورتوں سے، مدینہ کی لڑکیوں سے زیادہ حیا دار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ بھر کے نا، نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے، یعنی اپنی نکاحوں کو جھکائے رکھتے تھے۔ تو ہمارا نبی اتنا حیا دار، حیا کو اتنا پسند کرنے والا، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی حیا کو اتنا پسند کرنے والے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف رکھتے تھے، تو کیا ہوا کہ کون آیا، حضرت ابو بکر صدیق آئے، کسی ایک باغ میں بیٹھے تھے یا کسی جگہ بیٹھے تھے، تو کیا ہوا حضرت ابو بکر صدیق آئے، تو وہ آئے تو بیٹھ گئے آ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تھا نا تہبند وغیرہ جو تھی وہ اونچی تھی، یعنی پنڈلی نظر آ رہی تھی، ٹانگ نظر آ رہی تھی، نیچے والا حصہ نا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، اجازت دی گئی، انہوں نے کہا آ جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی ڈائریکشن میں اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنے کا ہوا کہ وہ آ رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اٹھ کرنا اپنی ٹانگوں کو بالکل اچھی طرح ڈھانک لیا، یہ بالکل مستند واقعہ ہے۔ تو اب صحابہ تو بڑا نوٹ کرتے تھے اور سوالات بھی کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اعتراضات کی طرح نہیں، جیسے ہم اعتراض کرتے ہیں ہم سوال اٹھاتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، ویسی بات نہیں۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا، اب یہ کیوں کیا، بتائیے ہمیں، صرف علم میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بننے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام، یعنی ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو اپ کرنے کے لیے، تاکہ مزید اللہ کی رحمتیں رجوع ہوں، اور بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور عکس بننے کے لیے ان سے پوچھتے تھے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جب ابو بکر آئے اور عمر آئے، ٹھیک ہے، میں نے اپنی ٹانگیں وہ نہیں کی، یعنی نہیں ڈھاکی نا، ویسی لیٹے رہے، فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حیادار اور ایسے پردہ کرنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں، حیا فرماتے ہیں۔ تو کیا، جب میں نے تفسیر پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پردہ دار تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، 2 بیٹیاں، ایک ایک یک کے بعد دیگرے، ایک کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی اللہ کے نبی نے دے دی ان کے نکاح میں، اور فرمایا کہ یہ ان کو ذل نورین یعنی 2 نور، اللہ کے نبی کے 2 نور ان کے نکاح میں آئے، اور فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے، ایک مر جاتی دوسری ایک یعنی ایک ایک کر کے میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ عثمان سے اللہ حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ حیا کروں؟ تو کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کبھی اس طرح برہنہ ہو کے نہاتے بھی نہیں تھے، کپڑوں کے ساتھ نہاتے تھے۔ واللہ اللہ کے حکم سے کتنے حیادار تھے اس وقت کے۔ اس وقت جب پردہ فرض ہوا تو کس کا پردہ ہو رہا ہے؟ مسلمان عورتوں کا، یعنی اس وقت کس وقت ہو رہا ہے؟ صحابہ اکرام کا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا پردہ ہو رہا ہے، اور صحابیات سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، ازواجی مطہرات سے، اس وقت کے ایسے اعلیٰ کردار صحابہ اور ایسی اعلیٰ کردار عفت اور پاکیزگی کا نمونہ، اس وقت کے ایسے پاکیزہ مردوں کا پردہ، پاکیزہ عورتوں کا پردہ پاکیزہ مردوں سے ہو رہا ہے۔ تو آج کل آپ دیکھیں آپ کو کہ آپ گھر سے نکلتی ہیں تو مردوں کی نگاہیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں، بعض مردوں کی نگاہ تو گھر تک عورت کو چھوڑ کے آتی ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم حیا کے ساتھ چلیں گے اور حیا والی زندگی گزاریں گے، اب دیکھیں نا آپ عورت کس طرح چہرے کو کر کے نکلتی ہے بے حیائی کے ساتھ، لیکن اب یہی دیکھ لیں کہ جب وہی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے کتنے پردوں میں آپ کو بتاؤں، عورت کو 5 پردوں میں دفنایا جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں؟ ہاں، اگر آپ کے پاس کپڑا کم ہو تو 3 کپڑے بھی چل جائیں گے، ورنہ جو شریعت کہتی ہے وہ کہتی ہے ایک عورت کے لیے ازار بھی ضروری ہے، ایک عورت کے لیے لفافہ بھی ضروری ہے۔ ابھی میں نے، یقین کریں، اسی ہفتے، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، میں نے غسل دیا ہے، تو پھر اللہ پاک نے تازہ کر دیا۔ اچھا جی، تو کیا کہہ رہی تھی کہ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک عورت کو 5 کپڑوں میں وہ دیا جاتا ہے۔ کتنے کپڑوں میں؟ 5 کپڑوں میں۔ تو 5 کپڑوں میں، تو 5 کپڑے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو لفافہ ہے، اور ایک لفافہ، اور ایک ازار لفاف سب سے پہلا ہوتا ہے، سب سے پہلے لفافہ، لفافے کے بعد ازار، اور لفافے کے بعد ازار، اور ازار کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ازار کے بعد ہے اوڑھنی، کفنی اور اوڑھنی، کفنی اور اوڑھنی۔ تو یہ جو ہے وہ ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ تو اگر مطلب یہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں میں، 5 چیزوں کا وہ دیا جاتا ہے، مطلب اتنا۔ اب اور کس طرح جو ہے وہ جاتی ہے عورت، یہ بھی دیکھیں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء من الایمان، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری جان میں، مال میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، اگر ناممکن ہوتا تو ہم بھی نہ کر سکتے۔ اللہ پاک نے جی پوچھ، بہرحال میں نے تو کافی حد تک اچھی طرح سمجھا دیا، کہ سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم پھر سے بتا دیتی ہوں، ہم جو ہے اپنا منہ اٹھا کر چل دیتے ہیں، ہم نے گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا،
لیکن جب ہم مرتے ہیں تو کیا ہمیں اس طرح لے جایا جاتا ہے؟ یہ بتائیں کہ منہ کھلا ہوا ہو اور ہمارا سر کہیں مطلب بال کھلے ہوئے ہوں. جب کبھی کوئی چیز، کوئی کسی کو میت کو دفنایا جاتا ہے، میں خود بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم کس طرح کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے عام چادر گھر سے بیڈ شیٹ لیتے ہیں. میں صرف سمجھانے کو بتا رہی ہوں آپ کو، جس نے یہاں پہ لکھا ہے نا کہ سمجھ نہیں آیا. ہم وہ بستر پہ بچھاتے ہیں، اس عام چادر کے اوپر 3 دھجیاں رکھتے ہیں، ایک پیٹ باندھنے والی، ایک سر کو باندھنے والی، ایک پیروں کے باندھنے والی. اس کے اوپر لفافہ، بہت بڑی چادر 2.5 گز کی چادر، جو کوشش ہوتی ہے 2.5 گز سے زیادہ چوڑائی ہو اور 2.5 گز لمبائی ہو، یہ ہوتی ہے. پھر دوسرا ازار، سیم وہی 2.5 گز کی دوسری چادر. اور اس کے بعد کرتا، بغیر بازیوں کا کرتا، جس میں سر آ جاتا ہے تو کھینچ لیتے نیچے، اور پھر سر پر دوپٹہ. اور ایک ہوتا ہے عورت کے لیے سینہ بند، یعنی جب عورت کو کرتا پہنا دیا جاتا ہے تو پھر سینہ بند، جیسے کہ آپ نے لکس کے اشتہار میں دیکھا ہوگا نا کہ عورت جیسے اپنے بغل کے نیچے سے لے کے سارا تولیہ باندھ لیتی ہے نیچے، اس طرح سے سینہ بند باندھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد مطلب چوتھی چیز کیا ہوتی ہے؟ ازار، یعنی پہلے بائیں طرف کپڑا بائیں سے دائیں طرف لایا جاتا ہے، پھر دائیں سے بائیں طرف لایا جاتا ہے، پھر دوسرا کپڑا جو لفافہ ہے وہ بھی بائیں سے دائیں طرف لایا جاتا ہے، اور پھر دائیں سے بائیں طرف لایا جاتا ہے. یہ ایک ترتیب ہے جو شرعی ترتیب ہے. اور اس کے بعد پھر دھجیوں سے باندھا جاتا ہے، اور پھر چادر اڑائی جاتی ہے. اب آپ بات سمجھ آئی کہ جب ہم مرتے ہیں ہمیں کتنے پردے میں لے کے جایا جاتا ہے کہ کوئی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. آپ کو پتا ہے میت کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی، اٹھانے کے لیے بھی جو ہے، ہم اپنے محرموں کو بلاتے ہیں، اور محرم بھی میت کو سیدھا ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چادر کے اوپر سے پکڑے گا. اب اتنی احتیاطیں ہوتی ہیں بعد مرنے کے. تو دنیا کی زندگی میں ہم کس طرح منہ اٹھائے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، دوپٹہ ہمارا کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. اب تو دوپٹے بھی میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ، اللہ معاف کرے، ہمارے گھروں میں بھی مسئلے آ گئے کہ دوپٹے نہیں اوڑھ کے جا رہی ہیں لڑکیاں. اللہ ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، مجھ سمیت سب کو حیادار بنائے. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی اب. تو کوئی عورت جو بے حیائی کے ساتھ پھرتی ہے نا، اللہ نہ، میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں، ایسا ہو نہیں جائے گا. ایک عورت جو بے حیائی کی تصویر بن کر اسٹیج پہ، ایک مسلمان عورت جو کلمہ گو عورت ہے، وہ بے حیائی کی تصویر کر کے اسٹیج پر ڈانس کر رہی ہے. الحمدللہ، شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے، آمین. تو کیا میں کہہ رہی تھی کہ ایک عورت جو کہ ڈانس کر رہی ہو تھرک تھرک کے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں، مسلمان عورت، کلمہ گو عورت آج کل کر رہی ہیں. اب اگر وہ مر جائے اور اس کو اس طرح اہتمام سے کفن دیا جائے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں کہ دیکھ تو اپنا جسم، کہ کیا تو اپنے آپ کو بے حجابانہ پھرتی تھی، اور کیسے تو کتنے پردوں میں، کچھ 6-7 پردوں میں جا کر میت جو ہے وہ کیے جا رہی ہے. آپ یقین کریں کہ ہم میت کو جب بلواتے ہیں نا، مردوں کے ذریعے اٹھواتے ہیں، ہم سے نہیں اٹھائی جا رہی ہوتی، تو ہم باقاعدہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے چادر سے اٹھانا ہے. اور ایسے جیسے آپ چادر میں کنک اور کنک ڈال کے چاروں طرف سے چادر کو اٹھایا جاتا ہے نا، کنک یا گندم وغیرہ ڈال کے یا چاول، اس طریقے سے اٹھوائی جاتی ہے. اور بیچ میں اکثر جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مرد ہو تو بیچ میں ہم دوپٹہ ڈال کے اس کو کہتے ہیں اس دوپٹے سے اوپر کھینچو اس کو. تو عورت کا اتنا، مرنے کے بعد اتنا پردہ، اور مرنے سے پہلے اس قدر بے حیائی کی تصویر بن کر نکلنا. اللہ کے واسطے سن لو کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تم حیا نہیں کرو گے تو پھر جو مرضی کرتے رہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، اگر تم نے اپنا جسم نہیں ڈھاکا، اپنا چہرہ نہیں ڈھاکا، غیر مردوں کو دکھاتی پھری، اب تمہارا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. تم روز قیامت مجھ سے یہ نہیں کہہ سکو گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شفاعت کر دیجئے، میری شفاعت کر دیجئے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرما رہے ہیں ہر کوئی ایرے غیرہ نتھو خیرہ نہیں آ جائے گا اس وقت شفاعت کرنے کے لیے. من ذا الذی یشفع،
تو فرمایا کون ہے جو میرے آگے بولنے کی ہمت رکھتا ہے اور مجھ سے سفارش کروانے کی ہمت رکھتا ہے. کسی کا کسبل نہیں ہوگا اس وقت, کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بھائی بہن کے لیے سفارش کر دے. اللہ فرماتے ہیں میری اجازت کے بغیر, میرے اذن کے بغیر نہیں ہوگا. اور پھر شافی محشر, جو ہماری محشر والے دن شفاعت کریں گے, وہی ہمیں کہہ دیں کہ میرا نام لے کے کہہ دیں کہ تو سڑکوں پہ اس طرح جاتی تھی, تیرا چہرہ دیکھتے تھے لوگ, تیرا جسم کوئی دیکھتے تھے لوگ, آج تو میرے پاس کیا کرنے آئی ہے, تو میری امت میں سے نہیں ہے. میں نے تو کہہ دیا تھا, میرے تو اللہ نے کہہ دیا تھا, میرے پہ قرآن اتار دیا تھا, میں نے تو بتا دیا تھا کہ پردہ میری ازواج مطہرات پر اور میری بیٹیوں پر اور نساء المومنین اور مومن عورتوں پہ ہے. آج تو بتاؤ کہ چلو اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھ سے کہہ دیا, اللہ کا شکر ہے میں تو شرعی پردہ کرتی ہوں, ایک بات کر رہی ہوں کہ کہہ دیا کہ میری بیٹیاں تو بہت اچھا شرعی پردہ کرتی تھی, احکامات نازل ہونے کے بعد میری بیوی بھی کرتی تھی, میری بیویاں بھی کرتی تھی. اب تم بتاؤ کہ تم نساء المومنین میں سے ہو, مومن عورتوں میں سے ہو. اگر تم مومن عورتوں میں سے تھی تو پھر تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو پھر جب پردہ نہیں کیا تو تم اس کا مطلب مومن نہیں ہو, مومن نہیں ہو. تو جب مومن نہیں ہو تو میرے پاس کیا کرنے آئی ہو؟ خدا جانتا ہے یہ ورڈنگز بتا رہی ہوں میں آپ کو صرف انتباہ کرنے کو, صرف آپ کو سمجھانے کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, یہاں پر بہت خوبصورت انداز میں کوشش کر رہی ہوں بتاؤں آپ کو, اور وہ کیا کہ اللہ پاک کے حکم سے میں نے آپ کو پردہ فرض ہے, نماز کی طرح پردہ فرض ہے, فرض ہے, فرض. یہ فرض کفایہ بھی نہیں ہے. ہماری بہنوں سن لو, آج کسی نے بڑا پیارا کوسچن کیا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوسچن پہ بڑے خوش ہوتے تھے جس سے دوسروں کا بھی بھلا ہو رہا ہے. جیسے ایک عورت آ کے یہاں کہہ رہی ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت شریعت کو جاننے کے لیے سوال کرے وہ مجھے بہت پسند, لمبے بالوں والی عورتیں بہت پسند. اور آج ہم اپنے بال کٹوا رہے ہیں. مجھے ودود عورت بہت پسند, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ودود وہ جو اپنے میاں سے محبت کرنے والی ہو. مجھے ولود عورت بہت پسند, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ولود وہ جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. اب سمجھ لو ساری بات کہ اب یہاں پر جو سوال کیا وہ یہ بتا رہی ہوں کہ پردہ اس طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں, مال غنیمت کے بارے میں. یعنی جب ہم دشمنوں سے لڑیں, دشمن بھاگ جائے سامان چھوڑ کر, اب اس سارے سامان کو جمع کر کے اب یا رسول اللہ کیا کریں, کیونکہ 1,00,000 جو آپ لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتی, میں کہتی ہوں 1,00,000 انبیاء, آپ کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء. بہرحال جتنے بھی انبیاء تھے ان میں سے کسی بھی نبی کی امت کے لیے جو ہے مال غنیمت جائز نہیں تھا, حلال نہیں تھا, حرام مال تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے وہ چھوٹ دے دی. اگر میرے پاس کسی وقت دن آیا اور میرے پاس وقت ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ تم کتنی لاڈلی امت ہو. تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے لیے کیا کیا, ہمارے لیے مال غنیمت کو دنیا کا سب سے حلال مال کہلا دیا. اب انہوں نے پوچھا بھائی یا رسول اللہ پہلے تو یہ حرام تھا, اب ہم کیا کریں, اتنا مال جمع ہوا, اس میں جنگ بدر میں 70 تو قیدی پکڑے گئے, 70 مر گئے, 70 قیدیوں, اور جو لوگ وہ جو بھاگے ہیں میدان جو مر گئے ان کی چیزیں بھی تو ہیں سامنے. اب کیا کریں اتنا سارا مال غنیمت, کسی کی گاڑی, میں سمجھانے کو, اس وقت گھڑی تو نہیں ہوتی لیکن آپ کو سمجھانے کو کہ کسی کا موبائل گرا ہوا مل گیا, کسی کی تلوار مل گئی, کسی کی پستول مل گئی, کسی کے پاس پیسوں کا بٹوا مل گیا, تو اب یہ سارا جمع ہو گیا کہ جگہ آپ کیا کریں. یسألونک عن الانفال, آپ سے پوچھتے ہیں, آپ سے کس سے یا رسول اللہ, آپ سے پوچھتے ہیں عن الانفال, انفال یعنی مالی غنیمت کے مال کو کہاں کیا کرنا چاہیے, بولے نا. تو پھر اس وقت یعنی یہ جب بات ہو رہی تھی تو اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ مال غنیمت کا, اب مال غنیمت کا بھی آپ لوگ سوچیں گے کہ روز بتاتی ہے اس کے بعد بتاتی نہیں مال غنیمت کے ساتھ ہونا کیا چاہیے.
تو میری پیاری بچیوں، مال غنیمت جو ہے سب سے زیادہ حلال مال ہے. پہلا جو ہے پہلا 5 حصے کرو. پہلا حصہ نبی اور نبی کے خاندان والوں کو دے دو. اب نبی نہیں ہے، نبی کے خاندان والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہمیں، اس لیے 4 حصوں پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے کیا کرو، 4 حصوں پہ آ جاؤ. تو دوسرا کیا کرنا ہے، پہلا کیا ہے کہ اب یہ جو ہے پہلا حصہ جو ہے 5واں حصہ مطلب پہلا حصہ جو ہے وہ نبی اور نبی کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا کیا ہے، دوسرا کیا ہے، یعنی پھر جو صحابہ ہیں ان پہ بھی کرنا ہے. مہاجرین مسکین، اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا حصہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ، وہ مہاجرین مسکین اور بیواؤں پہ، یتیموں پہ خرچ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بنیاد ہو گیا. اب باقی چاروں جو ہیں ان میں یہ صحابہ کے درمیان تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو بتا، لیکن اس کی ابھی بہت اچھی ڈیٹیل آئے گی، لیکن اب میں نے سمجھا دیا کہ مال غنیمت کی تقسیم بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ پہلا مارکہ دنیا میں ہوا. پہلا مارکہ ہوا، یہ دوسرا نہیں تھا، پہلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی زندگی میں تھک گئے تھے. انہوں نے منافقین مکہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچ کرنے کی، تکلیف دینے کی، تکلیفیں دینے کی، اذیت دینے کی، ان کو ستانے کی، ان کو مارنے کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَيَمْكَرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے، یہ کفار، او لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ، کہ ان کو مار دیا جائے یا ان کو قید کر دیا جائے یا ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے، یعنی یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے. تو انہوں نے کفار مکہ نے یہ دیکھیں نا، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ نبی کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں. جس رات میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اس رات ہجرت کے لیے، اس رات 100 سرداروں کے 100 بیٹے مقرر تھے آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کے لیے، تاکہ کسی ایک پر فدیہ نہ آئے. قصاص کسی ایک کو یعنی یہ سارے مل کے ماریں گے تو بھائی ساروں کو تھوڑی قتل کر سکتے ہیں، ساروں کو قصاص میں تھوڑی وہ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا جان کے بعد جان. تو انہوں نے یہ پلاننگ کی، لیکن اللہ پاک نے ان کے درمیان سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیریت، پیار، محبت سے نکال کے لے آئے، عزت اور حرمت کے ساتھ. اب ان تقریروں، یہ جب تقریر، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے کہ بھائی 2 لشکر ہیں. ابو سفیان بہت سارا مال لے کے جا رہا ہے، 50,000 دینار، 50,000 دینار. 60 قریشی ان کے ساتھ ہیں اور 1,000 گھوڑے بھی ہیں. تو یا تو ان پر اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، کیونکہ اب تو ان کی معاشیت کو دھکا لگاؤ، ان کی معاشیت کو توڑو. اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہودیوں کی معاشیت کو دھکا لگائیں، اس کو معاشیت کو بائیکاٹ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے یہ سوچا ان کی معاشیت کے بخیو دیڑ. جب ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا یہودیوں کا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ان کے درخت کاٹ دو. درختوں پہ تو وہ بیس کرتے تھے، ان کی کھجوریں لی اور جا کر بیچی اور یہ کیا. تو یہ بائیکاٹ ہمارا نہیں ہے نکالا ہوا، میرا تیرا نکالا ہوا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نکالا. اب جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں، لیکن سامنے پتہ چلا کہ ابو جہل کا لشکر بھی آ رہا ہے اور ابو سفیان رستہ بدل کے بھاگ چکے وہاں سے. تو اب ان کا پیچھا کیا جائے یا ابو جہل کا مقابلہ کیا جائے. اب اس پر میں نے آپ کو سارا بتا دیا تھا کہ کتنا صحابہ خوش ہوئے تھے، کل انشاءاللہ پھر ریپیٹ کروں گی. تو ان تقریریں ہو گئی. مہاجرین نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے یا رسول اللہ بس آپ حکم کریں، آپ جو ہے آپ حکم کریں، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا، موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، قوم مالکہ تو ہمارے بس کی نہیں، بڑی تگڑی ہے، بڑے بڑے اونچے قد ہیں، بڑے طاقتور ہیں، اب تم جاؤ موسیٰ، تم لڑو اپنے اللہ کے ساتھ، جب تم لڑ کے جیت جاؤ تو ہم آ جائیں گے. تو یہ بڑی ہسٹری ہے. انشاءاللہ دورہ تفسیر قرآن کے درمیان جو کہ اگلے مہینے شروع ہوگا، ساری ہسٹری آپ تک آ جائے گی انشاءاللہ. اب یہاں پر یہ دوسری ہسٹری آ رہی ہے کہ اب صحابہ سے پھر پوچھا، مطلب اب پوچھا اللہ تعالیٰ نے انصاریوں سے، یعنی اوس اور خزرج 2 قبیلے جن کو انصار کہتے ہیں، جنہوں نے جو مددگار تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو جو حکم دیں گے ہم اس کے تابع ہیں، آپ ہم کو جہاں جانے کا حکم دیں گے ہم ضرور بے ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے، بالتحقیق ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور سچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، یعنی ہم آپ کے لیے باعث سکون ہوں گے، ہم آپ کے لیے باعث فخر ہوں گے، آپ یا رسول اللہ حکم تو کریں ہمیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جانثارانہ جواب سن کر نہایت مسرور ہوئے اور فرمایا اللہ کے نام پہ چلو اور تم کو بشارت، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور فتح و نصرت عطا فرماؤں گا، یعنی یا تو مال تجارت دلوا دوں گا یا پھر ایک اچھی خاصی چوٹ لگوا دوں گا تمہارے ذریعے، کس کو؟ یہ کفار مکہ کو، یہ منافقین مکہ کو، یہ مشرکین مکہ کو، تاکہ ان کو آگے ہمت نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے یا کوئی صحابی میں سے کوئی صحابہ میں سے کوئی ملے اور یہ ان پر ہاتھ اٹھا سکے۔ ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تجارتی قافلے کے بجائے یعنی ابو سفیان کو چھوڑ دو، یہ ابو سفیان وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ یعنی جو مکہ کے بہت بڑے سردار تھے، جو مکے کی طاقت تھے اس وقت، جو کافروں کی طاقت تھے، لیکن مکہ فتح ہونے سے ایک دن 1 day بیفور، ایک دن پہلے یہ صاحب اسلام ہو گئے، صاحب ایمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ اب کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تجارتی قافلے کے بجائے لشکر قریشی کے مقابلے پر چلنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ مسلمان جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو کسی جنگ کی تیاری کر کے نہیں، صرف ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ ایک طرف صرف 300 سے کچھ زائد افراد، جن میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ سے زیادہ نہ تھے، صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ سے زیادہ نہ تھے، جن پر 3 اصحاب باری باری، اگر 2 اصحاب بیٹھ گئے نا تو پھر 2 پیدل چلے گئے، پھر جب تھوڑی دیر وہ کر لی، اتنے میل چل لیے، پھر وہ 2 جو پیدل چل رہے تھے وہ بیٹھ گئے اور جو بیٹھے ہوئے تھے وہ پیدل چل رہے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا، صرف 60 حضرات کے پاس زرہیں تھیں، اور یعنی 313 میں سے صرف 60 کے پاس زرہیں تھیں، یعنی لوہے کی قمیضیں جو تھی نا، لوہے کی زنجیروں والی قمیضیں، جس کو پہن کر تلوار سے وہ جسم پر وار نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف کفار کے قریب 1000 لشکری تھے، جن میں 100 سوار تھے، 600 ذرہ پوش تھے اور سب سامان جنگ سے لیس تھے، مگر مومن صادقین سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت جان کی بازی لگانے ہی کا ہے، اس لیے اللہ کے بھروسے پر وہ نکل کھڑے ہوئے اور سیدھی وہ رالی جدھر سے قریش کا لشکر آ رہا تھا، یعنی اس کے استقبال کے لیے خود جا رہی تھی۔ اگر ڈرپوک ہوتے تو چھپتے پھرتے، اور ادھر سے ابو جہل نعرہ مستانہ مارتا ہوا آیا تھا، کیا کہ آج خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہ جو آج حق پر ہوگی وہ جماعت حق پر ہوگی، آج وہ غالب ہوگی۔ اللہ نے اس کے منہ سے کیا سچ نکلوایا، دیکھیں آپ۔ ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہے، جمعہ کا روز ہے، 17 تاریخ ہے، جمعہ کا روز ہے، ایک طرف سے حق کی جماعت، دوسری طرف سے باطل کی جماعت میدان کارزار بدر کے مقام پر، جو مدینہ سے قریب 80 میل کے فاصلے پر ہے، ایک دوسرے کے مقابلے پر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی عظیم الشان جماعت کو پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان کارزار کی طرف یعنی میدان جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خداوند قدوس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رونے لگے اور انتہائی توجہ کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے اور تیری مخالفت کرتا ہے، تیرے بھیجے ہوئے رسول کو جھٹلاتا ہے، اے اللہ اپنی فتح نصرت نازل فرما۔ اور میں بھی کہتی ہوں اے اللہ یہ حماس کا، اے اللہ پاک یہ یہودیوں کا گروہ ہے، اے اللہ پاک جو آپ کی مخالفت کرتا ہے اور آپ کے بھیجے ہوئے رسول سے نفرت کرتا ہے، یہ یہودی آپ سے بہت نفرت کرتے ہیں، اے اللہ اپنی فتح و نصرت نازل فرمائیے حماس پر، اور اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ، کشمیر کے مسلمانوں پہ، سیریا کے، برما کے، شام کے مسلمانوں پہ رحم فرما اور اپنی فتح و نصرت نازل فرمائیے، جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ ان کو ہلاک کر، اے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، اب ان کو ہلاک کیجئے۔
میدان بدر میں کفار قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو گئے جو جنگی محاذ کے لیے بہتر تھی، جنگ کے حساب سے جو بہترین سرسبز زمین تھی، جہاں پر کنواں بھی تھا، پانی کا انتظام تھا، وہاں پر میدان بدر میں کفار پہلے آ گئے۔ پانی کے مواقع بھی سب انہی کی طرف تھے، سارے ٹیوب ویلز، یہ سمجھ لیں تمام ٹیوب ویل نہیں، تمام کنویں ان کی طرف تھے۔ مسلمانوں کے حصے میں ایسی ریتیلی زمین آئی کہ اس میں چلنا دشوار ہونے کے علاوہ پانی بالکل نہیں تھا، لیکن خداوند عالم اللہ رب العزت نے فتح و نصرت کا وعدہ فرما لیا تھا۔ اسی وقت بارش شروع ہوئی جس سے زمین کی ریت جم گئی، اور مجھے یقین ہے کہ سارے مسلمان ہمارے صحابہ اس وقت روزے سے بھی ہوں گے۔ تمام اسلامی لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے سب برتن بھر لیے، اور ادھر کفار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑے بنا کر پانی کو ریزرو کر لیا۔ ادھر کفار کی جانب اسی بارش نے زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کر دی کہ چلنا محال ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے یہ بات آپ یقین کریں، بار بار اس بات کو دہراتی ہوں کہ بھائی ہمارا اس دفعہ ارادہ تھا کہ ہم سورہ یاسین، سورہ نور، سورہ کہف، سورہ احزاب، سورہ ملک اور سورہ رحمان اور اتنی بڑی بڑی سورتیں کر چکے ہیں، سورہ آیت الکرسی بھی کر چکے ہیں۔ اب ہم نے کیا سوچا تھا، اب ہم نے ڈائریکٹ پہلے سپارے سے شروع کرنا ہے، لیکن حالات ایسے اللہ پاک نے 7 اکتوبر سے بنائے کہ ہمارے مٹھی بھر حماس والے، جن کو اسرائیل یہ دعویٰ کر بیٹھا تھا کہ صرف چند گھنٹے کی مار ہے، اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے مسلمان مجاہدین کی مدد فرمائے، حماس کی مدد فرمائے، اللہ پاک ان کو ثابت قدم رکھے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا علی دینک، اللہ دین پر ان کے قدموں کو اور ان کے دل کو جما دے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ تو جب آپ دین سے جڑیں گے، آپ دین سے جڑیں گے تو دین کے مختلف پھول آپ کو، طرح طرح کے پھول آپ کو، کہیں زکوٰۃ کے مسائل کی صورت میں، کہیں روزے کے مسائل کی صورت میں آپ کو یہ جو ہے دلکش پھول نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ پھولوں کی ایسی خوبصورت مہک ہے، اس سے اپنے آپ کو دور مت کیجئے، جڑے رہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حامی و ناصر ہے، کیونکہ اذان کا وقت اتنا قریب اور پیچھے آ گیا، مزید پیچھے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ 22 دسمبر سے غالباً جو ہے، یا 25 دسمبر سے دن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تو ہمارے اتنی جو ہمیں ہوتی ہے نا مشکل، وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، تھوڑا وقت مل جائے گا۔ انتہائی مطلب 1 منٹ کی بات کر لیتی ہوں، کیونکہ اتنا عظیم ہے وہ کاز، اور وہ کام اتنا عظیم ہے، اس پر ہم تھوڑا سا بول لیں، کیا پتہ ہماری مغفرت اسی ایک کچھ لفظوں سے ہو جائے کہ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی اکارت۔ تھکی ہے فکر رسا مدح ابھی باقی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی مدح کرتے 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 ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے پاس شعر، ہمارے پاس تعریف ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تھکی ہے فکر رسا مدح ابھی باقی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ابھی باقی ہے۔ ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، قلم ہوا آبلا پا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر اڑائی گئی، وہ ان کی چادر، ان کی ردا وہ ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ وہ گوہر نایاب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کی قسمت میں عطا فرمایا۔ اللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں، بلکہ جتنی دنیا میں اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ان سے بھی کروڑوں کو ضرب دے کے اللہ تعالیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو درود و سلام نازل فرمائے اور برکات نازل فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے مقام محمود کا وعدہ کیا، اللہ پاک آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ،
اے اللہ پاک ان کو وہ مقام وسیلہ ضرور دیجیے گا۔ اے اللہ پاک میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام سلامتی اور برکتیں عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ پاک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ وہ شخص جس نے ہمارے دور میں ایک نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مرزا قادیانی، اللہ پاک ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم اس کی تمام برائیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی نے دعوے کیے کہ میں خود خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں تمام کے تمام نبیوں کا پیدا کرنے والا ہوں، میں آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہوں، کتنے دعوے اور فضول دعوے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور کہیں یہ کہا کہ اللہ میرے بیٹے ہیں، اور کہیں یہ کہا کہ میں جو ہے ثانی محمد ہوں۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پیدا ہوئے، حضرت بی بی آمنہ تھی عبداللہ کی اولاد میں سے، اور ایک محمد میں پیدا ہوا ہوں، اور کہاں پیدا ہوا ہوں میں؟ قادیان میں، غلام مرتضیٰ اور چراغ بی بی کی اولادوں میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان میں سے سارے دعوے جو ہیں، اور یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں، میں اکمل ہوں، قوی ہوں، شدید ہوں، اور کہا کہ میں ثانی محمد ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، میں بروز نبی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر سما گئے ہیں۔ آپ بتائیں نا، ایسے فرقے والے، اور جن کو آج جو ہے ہوسٹ کی ایسی پوسٹ دی جا رہی ہیں جو سب سے اعلیٰ عہدوں پہ ان کو نافذ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہے کافر یا ظالم لوگ جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کرنے والے ظالم لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں نا پوسٹ کی ان کو دی جا رہی ہیں، ایسی پوسٹ پر ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ ان میں یہ کہ اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ قادیانی کیا زہر اگل رہے ہیں اور کیسے غساق ہیں، تبھی تو آگے بڑھیں گی۔ اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ کرونا کتنا خطرناک مرض ہے، تبھی تو بچیں گی، اور اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر کیسے بچیں گی؟ چنانچہ کوشش کریں کہ ختم نبوت کے اتنے ماشاءاللہ کوئی 8 یا 9 گروپ ہیں، اللہ کے واسطے اس میں کام کریں، اور آپ کی پوری ایک ہفتے کی جو محنت ہے وہ بامشکل 15-20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی ہے، دور نہ جائیں، اس کام سے جڑ جائیں۔ جس نے ختم نبوت کا کام کر لیا، خدا جانتا ہے کہ جنت میں جانے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ اپنا لیا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ نیتن یاہو کو، یہودیوں کو، یا اللہ پاک یہود نصارہ کو، یا اللہ نیتن یاہو کو اور اس کے تمام معاونین کو، اس کی معاشیت کو اللہ غارت فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ حماس کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بے بس، ہمارے بے بس مسلمان یا اللہ پاک فلسطین کے بے بس مسلمانوں کی مدد فرمائیے، کشمیر کے، سیریا کے، یا اللہ پاک ادلب کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، انڈیا کے، چائنا کے مسلمانوں پہ یا اللہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان پہ رحم فرما دیجئے، کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ، اللہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہماری وجہ سے کہ ہم خود بڑھتے ہی نہیں ہیں اور ہم اپنے بدکاریوں میں مست ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک اس نفسا نفسی کو ہمارے درمیان سے ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم پہ رحم فرما دیجئے، مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ پاک عائشہ، سونیہ، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریہ، انس، سنبا، اہلیہ عمران، یا اللہ ان کے لیے ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، عیشا کو، عبداللہ کو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ملنے والوں کو، میرے اور میرے گھر والوں کو، یا اللہ پاک میرے اہل خانہ کو بھی، یا اللہ پاک دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے، یا اللہ سحر، عائشہ، فریال، ان کی مشکلیں اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور فرما دیجیے، ان کو دنیا ہی میں جنت عطا فرمائیے، آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے، یا اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، ان کے لیے بہترین روزگار کا بندوبست فرمائیے، یا اللہ اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، اہلیہ رفیق، ان کو بہترین اپنا گھر عطا فرمائیے، برکت والا گھر عطا فرمائیے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک تمام علماء اسلام، تمام علماء دین، اللہ پاک مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اللہ مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، اور اللہ پاک حضرت جی کو، یا اللہ پاک ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اشفاق صاحب کو، عبداللہ، اہلیہ حسین کو، ان کے والد محترم، ان کی بہن کو، شازیہ، عیشا، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید حسن کو، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، اور نرگس باجی، ان کی فیملی کو، اور ان سب کی فیملیز کو، اللہ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ان سب کو، ان کے اہل خانہ کو، اللہ پاک ایمان کے ساتھ صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ، نافع عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں جو بچیاں ہیں اور وہ نکاح کے قابل ہو چکی ہیں ان کے لیے بہترین زوج عطا فرما دیجئے، یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں بیٹوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، خدیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب، منتہا، یا اللہ پاک اس محفل میں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں وہ، اور جن کی والدائیں یعنی جن کے والدین میں سے کوئی بیٹھا ہے وہ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین جوڑ، بہترین زوج عطا فرما، ایسی زندگی عطا فرما جس میں کبھی کوئی قلق اور کسی کو کوئی جو ہے ذلت اور رسوائی نہ ہو، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جن بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو اپنے گھر کا سکون اور چین عطا فرمائیے، اور قیامت کی صبح تک عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، یا اللہ پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ پاکستان میں بجلی اور جو ہے پیٹرول کو بہت سستا فرمائیے، یا اللہ پاکستانیوں پر اور تمام کے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی نعمت کے ساتھ، ہدایت کی نعمت کے ساتھ ہر نعمت کو جاری و ساری فرمائیے، مسلمان جہاں کہیں ہیں ان کی عزت و جان و مال کی آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہمیں سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں پھر روضہ رسول دکھائیے، ہمیں پھر مطاف میں بیٹھ کر آب زمزم پینے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں پھر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نصیب فرمائیے، اے اللہ پاک ہمیں پھر خانہ کعبہ کا طواف عطا فرمائیے، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک تمام مسلمان حکمرانوں کو حیا اور شرم عطا فرمائیے، ان کی بغیرتی کا چوغا اتار دیجئے، اللہ ہمیں پاکستان کو کوئی نیک قیادت عطا فرمائیے، یا اللہ پاکستان کی حکومت آپ خود سنبھال لیجئے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو غارت فرمائیے، یا اللہ پاک غداران پاکستان کو غارت فرمائیے، یا اللہ پاک دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو غارت فرمائیے، یا اللہ پاک اپنے حبیب کو طفیل میں، یا اللہ ہم سب کو رد قادیانیت کے لیے مخصوص فرمائیے، ہمارے بچوں کو نیک بنائیے، اللہ پاک ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اپنے سے جوڑیے، مومن بنائیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ محافظ ناموں سے رسالت بنائیے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک صادق اور امین بنائیے، پکا نمازی بنائیے ہمارے بچوں کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔